الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنی بیسر اسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد دوار کرم تست من عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد النافع الابدان وشفاء قبل القلوب دواها نور الابصار وضیاها وعلى صحبه بارک وسلم. اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہ انسان نہیں انسان و انسان ہیں یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور میری آواز بھی کچھ یہ اجازت نہیں دیتی کہ میں بہت دیر تک آپ کے سامنے کچھ بولوں. اور یہ محفل اس وقت منظوم خراج عقیدت کی محفل رہی. اور اتنی دیر تک یہ محفل چلی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور سب کو اس محفل کی برکتوں سے نوازے اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت وہ شعر کے دائرے میں ہو یا نثر کے ذریعے سے ہو یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا حاصل ہے اور ہم اور سب جو ہے وہ اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں. بات آ گئی اب مسلک اعلی حضرت کی. لوگ جو ہے یہاں پر وہاں پر سب جگہ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں. تو مسلک اعلی حضرت کیا ہے؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. The tongue has been placed in our mouth to praise you. And this spirit, this soul is running in our body to love you. And regarding
According to Ala Hazrat, this is the spirit of Iman. As he says, jaan hai ishq Mustafa, روز فضوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے. The soul of a Muslim means having the reverence, the love of Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. May Allah make this love increase day by day. And he who is delighted by this pain, he is never needing a physician. Why must he go to a physician and ask him to remove this pain? This pain is very tasty. جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے. So I came back to explain the share of Ala Hazrat, which I was just reciting. دہن میں زباں تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے. Further he says, ہم آئے یہاں تمہارے لیے. We have been sent. We have just come in this world. We have just come in the existence by the grace of Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. For which purpose? For nothing. Only for your sake. Only to serve you. And only to sacrifice our life for you. So we are remaining here in this world to serve you. And we will be revived thereafter for you. اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو یہ میں نے کچھ تھوڑی سی انگریزی آپ کو سنا دی, جسٹ ٹو پلیز آور ینگس. ادروائز آئی ایم ناٹ فان ٹو اسپیک انگلش. اب میں تھوڑا سا یہ بیان کر دوں کہ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ میں رہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ جھوٹوں کے ساتھ مت رہنا. صاف مطلب اس کا یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ میں رہو, جھوٹوں کے ساتھ مت رہو. آج کچھ لوگ ایسے نکلے ہیں کہ جھوٹوں اور سچوں کو یونائٹ کرنا چاہتے ہیں اور جھوٹوں اور سچوں کو ایک کرنا چاہتے ہیں. تو بالکل سمپل وے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی ٹیچنگ جو ہے وہ رانگ ٹیچنگ ہے, اور ان کی ٹیچنگ جو ہے وہ فالس ٹیچنگ ہے, اور ان کی تھنکنگ جو ہے وہ بالکل فالس تھنکنگ ہے. اور جو ریئل ٹیچنگ ہے, جو اوریجنل ٹیچنگ ہے, وہ قرآن کی ٹیچنگ ہے کہ سچوں کے ساتھ میں رہو. سچوں کے ساتھ میں رہو, تمہارا کنیکشن جو ہے
وہ سچوں کے ساتھ میں ہونا چاہیے. اور تمہارا کنیکشن اگر سچوں کے ساتھ میں رہے گا تو یہ جو ہے ایک سیکیور ہے, ایک ضمانت ہے اس بات کی کہ تم ایمان والے رہو گے اور تم جو ہے پایس رہو گے. اور اگر تم پایس نہیں ہو, ان سے تمہارا کنیکشن ہو گیا تو قیامت کے دن پایس ہو کر کے اٹھو گے. قیامت کے دن جو ہے تم نیکوں میں اٹھائے جاؤ گے, نیکوں کے ساتھ میں رہو گے. اور یہاں پر جو ہے ابھی کل ہی لیلۃ المعراج گزری ہے. میں تھوڑا سا اس کے کنیکشن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب کچھ تحریکیں یہ چلی ہیں کہ نیکوں کا نام مت لو, نیکوں کے ساتھ میں مت رہو, نیکوں کے آستانے پہ مت جاؤ, نیکوں کے گریب پر مت جاؤ, نیکوں کے مزار پر مت جاؤ. اور سب سے زیادہ زور ان کا یہ ہے کہ اٹ از کنٹریری ٹو اسلام ٹو وزٹ دا گریوس, اٹ از کنٹریری ٹو اسلام ٹو وزٹ دا شرائنس. لیکن قرآن کریم ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ تم نیکوں کے ساتھ میں رہو. یو ہیو ٹو کیپ ان ٹچ ود دا پائس سروینٹ آف اللہ, اینڈ یو ہیو ٹو اسٹیبلش a touch which is never ending. Allah urges you to keep in touch here and thereafter. That is why Allah says, Kunu ma'as sadiqeen. Be with the truthful people and remain with the truthful people. Whether you are in this world or you are in that world that is forthcoming. یہاں ہو یا وہاں ہو, انہی کے ساتھ میں تمہیں رہنا ہے. تو ہمیں جو ہے قرآن نے تو یہ تعلیم دی. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو, اور کلمے پر بھی ان کا جو ہے بہت زور ہے. تو میں آپ کو جو ہے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کلمہ ہمارا ہے, نماز ہماری ہے, نہ ان کا کلمہ ہے نہ ان کی نماز ہے. اس لیے کہ یہ کلمہ ہم کو جو ہے کس سے ملا ہے؟ یہ انہی سے ملا ہے جن سے یہ رشتہ توڑنا چاہتے ہیں. This Islamic creed, we have inherited it from the pious servant of Allah subhanahu wa ta'ala. And this namaz, we have learnt it through the practices of our preceptors and through the manners and through the ways of the pious servant of Allah subhanahu wa ta'ala. اب دیکھو نماز پڑھتے ہیں, یہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں. نماز میں جو ہے کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. Greetings and praises, all praises due to Allah. And physical worship, badani ibadat. And financial worship, mali ibadat. All sorts of worship due to Allah. It was the greeting presented by Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam at the night
of Miraj, when he ascended, and when he was just sitting in the court of Allah, observing the manifestation of Allah subhanahu wa ta'ala, witnessing by his eyes the manifestation, the effulgence of Allah subhanahu wa ta'ala. What was the answer of Allah subhanahu wa ta'ala? What Allah said in reply to the words of Holy Prophet? Allah said, Assalamu alaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salutation, peace be upon you, O Nabi, and the compassion of Allah be upon you, and the blessing of Allah be upon you. And just to be in touch with this remembrance, we have been ordered to say the same word, considering ourselves as if we are sitting before Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, observing his effulgence, observing his manifestation, and if we are unable to a belief which we call Hazirun Nazir. Our namaz gives us a point, that is, that our Nabi sallallahu ta'ala sallam is Hazir, and he is present in every place, and he is observing all the actions, all the places, all the time. I am not talking about a fabricated Rasul. I'm not talking about a Rasul who died according to Wahhabi. I'm just talking about a Rasul who is real Rasul and who is remaining alive from the very beginning, and he will remain alive until the day of judgment. Now, I came to the final point. They just want to obliterate the reverence of pious persons, and they just want to keep you away from the pious persons. But this namaz urges us, Muslim, urges a namazi to keep in touch with the pious persons, and even while he is performing namaz, he must keep in touch with the pious persons. Why should you say Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin? Peace be upon us. Holy Prophet, recall the word of Holy Prophet. This is the word of Holy Prophet. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, which he said in reply to the word of Allah.
Allah said, Assalamu alayka, ayyuhan Nabi. Holy Prophet replied, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. So why Holy Prophet said like this? He could have said, Assalamu alayya. Why must he say Assalamu alayna? And why he is keeping his eminent with us, the sinners? Indeed, he is the master of all pious persons. In spite of this, why must he keep himself? Why must he include the sinners? Why must he include us with himself? It is not because of he is a sinner, ma'adallah. It is just to regard you. It is just to support you. And it is just to help you. And it is just to give you a point that he has been appointed for our intercession. That is why Holy Prophet declares, Shafa'ati li ahli al-kabair min ummati. My intercession is specialized for the sinners. For the great sinners, for those who commit kabair and great sins among my ummah. That is why he just keeping to help us. And he says, Assalamu alayna. And thereafter he says, Wa ala ibadillahi salihin. Peace be upon pious servant of Allah. So, it is not enough that you just declare this word by your mouth. You have realized and you have say this word understanding and realizing the meaning of this word. The meaning of this word demands you to keep in touch with pious person, with pious servant every time, even while you are in namaz, you have to keep in touch. Now, what they have to do? Those who just want to remove the reverence of pious persons from your hearts, either they must leave namaz, and if they are not leaving namaz, they are quite mushrik, they are quite polytheist, and they are quite contrary to Islam. And this blame is level. یہ جو عیب لگاتے ہیں وہ ہمارے اوپر، یہ انہی کے اوپر جاتا ہے. اگر وہ نماز پڑھے تو مشرک، اور نماز نہیں پڑھے تو بھی مشرک. اس لیے کہ نماز نہ پڑھنا یہ کس کا کام ہے؟ مشرک کا کام ہے. ہاں، اور اگر اس میں سے یہ نکال دیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو پھر جو ہے یہ نماز جو ہے انکمپلیٹ ہے. تو ہم اس سے پتہ لگا کیا کہ نماز جو ہے وہ ہماری ہے،
کلمہ ہمارا ہے اور دین جو ہے وہ ہمارا ہے۔ وہ کن کا ہے؟ جو سچوں کے ساتھ میں ہے، جنہوں نے جو ہے بزرگان دین سے نماز لی ہے، جنہوں نے جو ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نشاندہی سے جو ہے اس زمانے میں جو ہے دین کو حاصل کیا ہے، اور جنہوں نے وسیلہ در وسیلہ بزرگان دین کے ذریعے سے ان پریکٹسز کو، ان مینرز کو اور ان تمام باتوں کو حاصل کیا ہے، دین ان کا ہے اور وہ کا دین نہیں ہے۔ بس اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور یہاں پر جو ہے ایک بات وہ یہ ہے کہ بڑی خوش آئند بات یہ ہے کہ نیکوں کا طریقہ بتانے کے لیے اور نیکوں کی راہ پر چلانے کے لیے جو ہے یہاں پر آپ کے لیڈی اسمتھ میں الحمدللہ دارالعلوم قادریہ غریب نواز کی بنیاد پڑ گئی، اور اس کا کریڈٹ جو ہے حضرت مولانا علیم الدین صاحب مصباحی رضوی کو جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے یہ کام کیا۔ تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے ان کے جو ہے ساتھ میں رہیں اور ان کی ہیلپ کریں، اور نیکوں کا کے طریقہ پر رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نیکوں کا طریقہ بھی جانیں، اور نیکوں نے جو دین پھیلایا ہے اس دین کے احکام کو آپ لوگ جو ہے وہ سیکھیں۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ مدرسے میں جو طالب علم پڑھتا ہے اسی پر جو ہے دین سیکھنے کی ذمہ داری ہے۔ سرکار کا ارشاد ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، مسلمان مرد اور مسلمان عورت، ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر علم دین کا سیکھنا جو ہے وہ فرض ہے۔ اور ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا اطلب العلم ولو کان بالصین، علم کو طلب کرو اگرچہ وہ چین میں ہو۔ تو آپ کو چین جانا نہیں ہے، ہندوستان جانا نہیں ہے، اور آپ کو جو ہے اپنا شہر چھوڑ کر کے جو ہے کہیں اور نہیں جانا ہے، کنٹری کو چھوڑ کر کے کہیں اور نہیں جانا ہے، آپ کو کنٹری نہیں چھوڑنا ہے، اپنا شہر نہیں چھوڑنا ہے، آپ کے شہر میں جو ہے الحمدللہ یہ اہل سنت والجماعت کا مرکز قائم ہو گیا۔ اور یہ ایسا مرکز ہے جو آپ سنیوں کو جو ہے یونائٹ رکھ سکتا ہے، متحد رکھ سکتا ہے، رضویوں کو متحد رکھ سکتا ہے۔ تو رضویوں کی خصوصاً اور تمام اہل سنت والجماعت کی عموماً جو ہے یہ ذمہ داری ہے کہ اس مرکز سے اور اس ادارے سے وہ جڑے رہیں، اور دین کے احکام جو ہے وہ آ کر کے یہاں پر سیکھیں، اور اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ یہاں پر داخل کرائیں تاکہ وہ دین کے عالم بنے۔ کل قیامت کے دن جو ہے اور قیامت سے پہلے آپ کی قبر میں جو ہے یہ مال کام نہیں آئے گا، یہ دنیا کام نہیں آئے گی، یہ بلڈنگ کام نہیں آئے گی، اور یہ سب آپ کے عہدے وغیرہ جو ہے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ آپ کا نیک بچہ جو ہے جو علم دین سیکھ لے گا اور وہ آپ کے لیے دعا کرے گا تو وہی جو ہے آپ کو کام آئے گا۔ میں نہیں کہتا ہوں حدیث میں آیا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب آدمی مر جاتا ہے آدمی کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، یعنی عمل منقطع ہو جاتا ہے تو معلوم ہے کہ عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ زندہ رہے گا جب تک عمل کرے گا، کرتا رہے گا، اس کا عمل رہے گا، مطلب یہ ہے کہ اس کے عمل کا ثواب جو ہے منقطع ہو جاتا ہے۔ جب تک اس نے عمل کیا زندگی میں اس بات تک اس کو ثواب ملتا رہا، اگر قبول ہے اس کے بعد جو ہے اس کو ثواب نہیں ملے گا اس عمل کا۔ لیکن 3 عمل ایسے ہیں کہ اگر وہ کر جائے تو قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا، یعنی اس کا وہ عمل جو ہے حکمن جاری رہے گا۔ ہاں، گویا کہ وہ عمل جو ہے اس کے مرنے کے بعد تک جو ہے وہ جاری ہے اور اس کا ثواب بھی جو ہے اس کو ملتا رہے گا۔ ایک صدقہ جاریہ جیسے کہ مدرسہ بنا دیا، مسجد بنا دی اور مسافر خانہ بنا دیا مسلمانوں کے لیے، یا
کوئی ایسا کام کر دیا جو مسلمانوں کے لیے جو ہے باقی رہنے والی چیز ہو وہ کر دیا تو وہ اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے گا. یا علم نافع چھوڑ گیا، عالم ہے اس نے جو ہے شاگرد بنا دیے اور اس نے اپنے شاگرد جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا دیے اور وہ اس کا سلسلہ جو ہے علم نافع کا جو ہے چلتا رہا. یا کوئی تصنیف چھوڑ گیا جس سے لوگ جو ہے فائدہ اٹھاتے رہیں، وہ اس کا ثواب جو ہے اس کو ملتا رہے گا. یا نیک بچہ جو ہے جو اس کے لیے دعا کرے وہ چھوڑ گیا تو قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو یہاں پر جو ہے وہی بات آ گئی کہ نیکوں کا جو ہے معاملہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ تم جو ہے ان سے اگر ٹچ رکھو گے، نیکوں سے ٹچ رکھو گے تو نیکوں کا کنیکشن جو ہے اٹ از نیور اینڈنگ. تم ان سے ایک مرتبہ جو ہے ٹچ کر لو گے، ان سے ایک مرتبہ جو ہے دنیا میں جو ہے اگر ان سے کنیکشن کر لو گے تو ان کا کنیکشن جو ہے قیامت تک جو ہے تمہارے ساتھ جو ہے رہے گا. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کہہ دی. اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو قائم رکھے اور جن لوگوں نے اس مدرسے میں دام دنم قدم سخن حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو برکتوں سے نوازے اور حضرت مولانا علیم الدین صاحب رضوی مصباحی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جزائے خیر دے اور ان کے اس مدرسے کو مسلک اعلی حضرت کا مبلغ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.